आउज़ुबिल्लाहिस्समीउल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों और साथियों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मैंने जो गुज़िश्ता वीडियो बनाई इस सूरत हाल में कि कोरोना के बाद पेपर करेंसी के मामलात क्या होंगे, इस पर कुछ दोस्तों के फ़ोन भी आए और एक दोस्त ने कमेंट भी किया कि आपने आगे में जो होना है उसमें जो पेपर करेंसी के बाद जो करेंसी आएगी, क्योंकि एटीएम कार्ड्स वगैरह की शक्ल में जो है प्लास्टिक करेंसी को देखा जा चुका है, तो उन्होंने कहा कि आप वो एक्चुअल बात आपने क्यों नहीं बताई। तो मैंने उनसे कहा भी कि भाई एक्चुअल बात अगर मैं बताऊं तो शायद लोगों को हज़म ना हो और वो मेरा मजाक भी उड़ाएं या हंसें और ना समझ पाएँ। तो उन्होंने कहा उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लोग समझना चाहें समझें, नहीं समझना ना चाहें ना समझें, लेकिन आप आगाही दें। तो आज की जो वीडियो है हम उसी वीडियो का एक तसलसल भी कह सकते हैं और उससे भी वास्ट आगे की टेक्नोलॉजी पे आज हम बात करेंगे। लेकिन मैं आपको इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ों में की नॉलेज देना चाहूँगा जो माजी में इस दुनिया के अंदर हुआ। इसलिए ये वीडियो आप लोग शुरू से लेकर आखिर तक देखें और इस कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स, अपनी आरा से हमें आगाह करें कि हमने जो बात की है उसमें आपके जहन में कोई सवालात आए तो वो हमसे आप पूछ सकते हैं। तो वीडियो को ज़रूर जो है आखिर तक देखिएगा। तो दोस्तों, मैं थोड़ा सा पीछे की तरफ आपको ले जाना चाहूँगा और पीछे भी मैं कोई अपनी अल्फाज में नहीं बल्कि उस रब्बुल आलमीन के अल्फाज में आपको ले जाना चाहता हूँ जो कुरान में बताए गए, और उसका मफहूम मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। वो ये कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में जब अपने नबी हज़रत सुलेमान के हवाले से बात की और वहाँ जब बताया कि जब मलका सबा को उनके पास आना था तो हज़रत सुलेमान ने किस तरह कहा, जिन्नात से कहा और इंसानों से कहा कि उनके आने से पहले उसका तख्त अगर यहाँ आ जाए तो कितना मुनासिब हो। तो जिन्नात ने भी उसमें अपनी आरा दी, इंसानों में भी दी, लेकिन एक शख्स जो किताब का इल्म रखता था, जी जनाब किताब का इल्म, उसने पलक झपकते में मलका सबा का तख्त हाजिर कर दिया। यानी टेक्नोलॉजी है यहाँ, किताब का इल्म। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, वो बादशाह जिन्हें आपने चरिंद परिंद, इंसान, जिन्नात, हवा, पानी, हर चीज़ का बादशाह बनाया था। अल्लाह पाक ने हर चीज़ पर उनको हुक्मरानी अता की थी। तो जब अल्लाह पाक ने हर चीज़ पर उनको हुक्मरानी अता फरमाई थी तो आप जब हवा को हुक्म देते तो हवा एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर देती उनकी बताई हुई चीज़ को। ऐसे वाक़यात कुरान पाक में भी और फिर पुरानी किताबों में मिलते हैं, तौरात ज़बूर में मिलते हैं। यह हज़रत सुलेमान हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे हैं और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम बनी इसराइल से ताल्लुक़ रखते हैं और सुलेमान अलैहिस्सलाम के बनी इसराइल से। आपका जो हेड क्वार्टर था जहाँ से आप बैठ के तमाम मुमलिकत के मामलात को डील करते थे, लेकर चलाते थे, उसे हैकले सुलेमानी कहा जाता था। उस महल को जहाँ से तमाम मामला डील होते थे। मकसद बताने का ये है कि उस ज़माने में जो है टेक्नोलॉजी कितने उरूज पे थी। ये सब वाक़यात कुरान पाक में, अल्लाह पाक ने ये वाक़यात कुरान पाक में इसलिए बयान नहीं फरमाए कि हमसे भी नए ऐसे वाक़या ले ले, नहीं। अल्लाह पाक इंसानों को सुधारने, उनको इंतबा करने, उनको समझाने के लिए ऐसे वाक़यात को बयान फरमाता है और बताता है। तो यानी टेक्नोलॉजी उस वक्त इतने फास्ट दौर में थी कि आप ये देखें कि इंसान ने पलक झपकते में वो तख्त हाजिर कर दिया। यानी उसने लाइट का जो रफ्तार है, रोशनी की रफ्तार, उसमें सफ़र किया और उस सफ़र में, उस रफ्तार के सफ़र की वजह से वो जो है वो तख्त हासिल कर पाया। अब ये जो 5G टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, 5G जो टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, यहाँ जो रफ्तार है, ये रफ्तार भी उसी रोशनी की रफ्तार ही की तरह की रफ्तार है। इस पर हम बताते हैं मजीद आपको, लेकिन यहाँ सिर्फ ट्रांसफ़र क्या होगा, डेटा ट्रांसफ़र होगा। इस पर हम आगे चलते हैं। आज क्या हो रहा है, अफसोस हम आजकल फ़रोई मसाइल में उलझे हुए, शिया सुन्नी, फ़िरक़ावारियत में, लिसानियत में हम आजकल आपस में लड़ रहे हैं। हम इन चीज़ों को थोरली नहीं पढ़ रहे, ना हम इन चीज़ों पर इल्म हासिल कर रहे हैं, ना हम इन मामलात को देख रहे हैं कि आगे ये टेक्नोलॉजी किस सूरत की तरफ जाएगी और मामलात क्या होंगे। जी हाँ, कल मैंने बयान किया कि आइंदा के वक्त में हम जो है डिजिटल करेंसी की तरफ चले जाएंगे। देखिए, बैंकिंग सिस्टम भी कुछ अरसों के बाद ख़त्म हो जाएगा, तो सब कुछ डिजिटल होगा
RFIDs کا دور ہوگا. RFIDs پر کافی عرصے سے ریسرچ ہو رہی ہے اور RFID پر 2004 کے جو ریسرچ پیپر ہیں اگر آپ اس کو اسٹڈی کریں گے تو آپ کو یہ ملے گا کہ جی ایک چپ کارڈ ہے جو انسان میں انجیکٹ ہو جائے گا اور انسان اپنے نام سے نہیں اپنے کوڈ نمبر سے پہچانے جائیں گے. تو وہ جو کوڈ نمبرز ہیں ان کوڈ نمبر سے جو ہے آپ کی شناخت ہوگی اور آپ اپنے ڈیٹا کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کر پائیں گے. RFID بیسیکلی ریڈیو فریکوینسی ID ہے. ریڈیو فریکوینسی اس کے مختلف بینڈز ہیں. اب اس وقت جو 5G کی بات کی جا رہی ہے ٹیکنالوجی جب سے اسٹارٹ کی گئی اس کی یہ 5 مطلب 5 اور G جو ہے اس کا مطلب ہے جنریشن, یعنی اس کی 5ویں جو ہے یہ جنریشن ہے. جب اس جنریشن پر ہم آگے بڑھیں گے تو آپ کو یہ میں بتاؤں کہ یہ جو 5th جنریشن ہے یہ 4th جنریشن سے 40 ٹائمز یعنی 40 گنا زیادہ رفتار رکھتی ہوگی. اس کے جو اسپیکٹرم بینڈز ہیں وہ مختلف ٹائپس کے ہوں گے. مختلف آپ نے VH بینڈ, VHF بینڈ اور مختلف UHF بینڈ سنے ہی ہیں, مگر یہ اس سے آگے بینڈز ہوں گے. اس کی جیسے GSM بھی ایک بینڈ ہے, تو یہ اس سے آگے کی ٹیکنالوجی ہے جو اس 5G 5th جنریشن کے اوپر کام کرے گی. یہ بینڈز کام کریں گے. ان بینڈز میں آپ ملی میٹرز ویوز کی رفتار کے ساتھ اس پہ کام ہوگا. بہت بڑی تعداد کا ڈیٹا ملی سیکنڈز یعنی سیکنڈز کے ہزاروں حصے کے اندر, ہزاروں سے بھی ہزاروں حصے کے اندر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جائے گا اس ٹیکنالوجی کے ذریعے. تو آپ سوچیں کتنی رفتار اور کتنی تیزی ہوگی. اچھا, جب وہ چپ آپ کے جسم میں انجیکٹ ہو جائے گی, جو کوڈ نمبر آپ کو مل جائے گا, اس کوڈ نمبر کے ساتھ آپ نہ صرف اپنے تمام ڈیٹا کو دیکھ سکتے ہیں, کنٹرول کر سکتے ہیں, اس سے چیزوں کی پرچیزنگ کریں گے. یعنی وہ چپ ہونا ضروری ہوگی آپ کی خریداری کے لیے, ادروائز آپ کی خریداری ممکن نہیں ہوگی. تو یہ استحصالی طبقات جو اس وقت چند خاندانوں کی شکل میں اس پوری دنیا پر حاوی ہونا چاہتا ہے, ایک نیو ورلڈ آرڈر لا کر کے ایک کرنسی, ایک حکومت کی بات کرنا چاہتا ہے, ایک جیسا مذہب کی بات کرنا چاہتا ہے, وہ اس چپ کارڈ کے ذریعے دماغوں کو بھی کنٹرول کرے گا, مائنڈ سیٹ تبدیل کر دے گا. اور اس مائنڈ سیٹ کی وجہ سے کیا ہوگا آگے چل کے کہ ہم اپنے رب کے قانون سے ہٹنے لگیں گے. یہی دجالی فتنہ ہے, یہی بیسیکلی وہ دجال کے آنے سے پہلے وہ فتنہ ہے. اچھا, اس کے لیے میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ بل گیٹس نے بھی حالیہ طور پہ اسرائیل کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا ہے کہ وہ اپنا سارا ڈیٹا بیس جو ہے وہ کنورٹ کر دے گا. کہاں پر؟ اسرائیل کو. ہیکل کی تعمیر کی بات بھی ہو رہی ہے. یعنی مطلب آپ ٹیکنالوجی کے اس دور میں جانے والے ہیں جو سلیمان علیہ السلام کا دور تھا. یعنی ہیکل کی تعمیر پر وہاں پر وہ سارا ڈیٹا بیس موجود ہوگا. اس ڈیٹا بیس کی موجودگی کی وجہ سے کیا ہوگا کہ ہم ان کی آبزرویشنز میں آ جائیں گے. 5G ٹیکنالوجی سب سے پہلے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ 5G ٹیکنالوجی جو 5th جنریشن نیشنل بنائی گئی, اس کو نیشنل نیٹ ورکنگ میں شامل کیا, وہ چائنا نے کیا اور یہ نومبر کے 2019 کے نومبر کے مہینے میں ہوا. تو نومبر کے مہینے میں جب یہ 2019 میں ہو گیا تو اس کے بعد آپ دیکھ لیں دسمبر سے اس کے اوپر کیا آفت آئی, اور ایک وبا کرونا کی شکل میں, جس کی لپیٹ میں اس وقت ہمارے ملک سمیت پوری دنیا اس کی لپیٹ میں ہے, چائنا میں اس میں پہنچی. اچھا, اس وقت یورپ اور امریکہ بھی 5G ٹیکنالوجی پہ کام کر رہا ہے. وہاں جیسے ٹاورز نصب کیے جا رہے ہیں جس کی اطلاعات باقاعدہ مل رہی ہیں. یہ لاک ڈاؤن کی جو صورتحال ہے اس رات کی تاریکیوں میں, رات کے اندھیروں میں, کیوں بھائی صبح سے لے کے 5 بجے تک تو سب اوپن ہے, 5 بجے کے بعد سے لے کے صبح 8 بجے تک سب بند ہے. کیوں؟ اس رات کے اندھیرے میں باہر کیا ہو رہا ہے؟ کیا کوئی چیزیں نصب کی جا رہی ہیں, کئی کوئی ٹیکنالوجی, کوئی ٹاورز لگائے جا رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے؟ اس سے آگاہی بہت ضروری ہے. یہ کیا ہوگا کہ آپ کا سارا ڈیٹا, آپ جیسے کیمرے کے سامنے آئیں گے, سیکنڈوں کے ہزارویں حصوں میں جو ہے وہ آپ کا ڈیٹا ٹرانسفر ہو جائے گا ڈیٹا بیس کو, کہ یہ شخص کون ہے, اس کے کتنے اکاؤنٹس, اس کے پاس کتنا پیسہ ہے, یہ کیا 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 سوشل میڈیا پہ اس کے کتنے اکاؤنٹ, سب کچھ ان کے پاس پہنچ جائے گا. اور اس کی تیاری کافی پہلے سے ہو رہی تھی. جیسے فیس بک فری چلتی ہے جناب, فیس بک, واٹس ایپ فری چلتا ہے جناب, واٹس ایپ جناب, کچھ بھی فری نہیں ہوتا اس دنیا میں. اور یہودیوں کیا وہ آپ کو فری دے دیں, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا.
اچھا یہودیت پہ، اچھا یہودیت کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ اس وقت جو بنی اسرائیل سے جو یہودی نکلے ہیں بیسکلی یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے. حضرت یعقوب علیہ السلام پوتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اور حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں. یعقوب کا لقب تھا اسرائیل. ان کی اولاد جو تھی 12 بیٹے تھے، ان میں سے سب سے بڑا جو بیٹا تھا اس کا نام تھا یہودا. تو یہ یہودی بیسکلی اسی بنی اسرائیل کی سیکٹ ہے، لیکن یہ نسلاً ہوتے ہیں. تو ہمیں، میں اس کے اوپر ایک پوری ویڈیو بھی آپ لوگوں کے سامنے لے کر آؤں گا، اس سے میں بتاتا ہوا آگے بڑھ جاؤں کہ اس وقت جو اسرائیل پر یہودی موجود ہیں، کیا یہ سفید فام وہی یہودی ہیں جو بنی اسرائیل کا تسلسل ہیں، یا یہ کوئی اور یہودی ہیں؟ کیونکہ یہودی کنورٹڈ نہیں ہوتے، نسلی ہوتے ہیں، یعنی نسل چل رہی ہے یہ. تو کیا یہ کنورٹڈ کوئی اور یہودی ہیں یا کون؟ اس پہ ہم اگلی ویڈیو میں بات کریں گے. ابھی صرف میں آپ کو تھوڑی سی بات بتاتا ہوں، آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ معاملات اس وقت ہونے جا رہے ہیں کہ وہاں پر جو ہے ہیکل سلیمانی، 5G ٹیکنالوجی، آگے RFID کے اوپر معاملات. RFID کو ڈیفائن اور تھوڑا سا میں آپ کو سمجھا دوں کہ آپ نے جو ایک چور سوئچز، ریڈیو فریکوینسیز کی جو باتیں ہوتی تھیں، رفتار کی پکڑ RFIDs کر لیتی ہے. RFID اس کو پہچان لیتی ہے. اس کی ریز بہت طاقتور ہوتی ہے. اب اس میں آپ 5th جنریشن پہ جب کام ہوگا تو آپ سوچیں کہ کتنا بڑا اسپیکٹرم بینڈز ہوں گے، کتنے بڑے. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم صرف لڑ رہے ہیں، کبھی نسلی بنیادوں پہ، کبھی ہم لڑ رہے ہیں آپس میں لسانی بنیادوں پہ، کبھی فرقہ واریت کے اوپر. تو جناب اب ایک پیج پہ آنا ہے، ہمیں یہ بتانا ہے کہ ہم ان کے اعلی کار نہیں ہیں، ہم اپنے رب کے قانون کو لے کے چلیں گے. یہ سارا فتنہ میڈیا بہت اس میں اہم رول ادا کرے گا. کیوں؟ دیکھیں دجالی فتنے میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ میڈیا کا رول ہے. دجال کا سب سے بڑا ویپن، سب سے بڑا ہتھیار میڈیا ہے، جس کے ذریعے وہ ہمیں اتنا دیکھیں اس وقت کرونا ہے. کرونا کیا ہے؟ انفلوئنزا کی میں پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں. لیکن یہ ایک دوسرے سے لگتی ضرور ہے، آگے بڑھتی بھی ہے، پھیلتی بھی. ایک ساتھ بہت سارے آدمی بیمار ہو جائیں گے تو کس طرح سے معاملہ ہوگا. تو اس سے بچاؤ بھی ضروری ہے، لیکن اس سے خوف زدہ ہونا نہیں ہے. خوف زدہ نہیں ہونا. بھائی آپ انجیر کھائیے، آپ کھجور کھائیے، آپ کلونجی کھائیے. بچوں کو کلونجی 15 سال سے کم عمر بچوں کو آپ کھجور اور انجیر کھلائیے. کلونجی بڑوں کو دیجئے 15 سے اوپر کو. انشاءاللہ تعالی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی چیزیں، انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا. اپنا امیون سسٹم اسٹرانگ کیجئے. اصل بیماریاں آنے والی ہیں، اصل بیماریاں آنے والی ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم 7 ہو جاؤ گے تو 1/3 جو ہے کس میں؟ بیماریوں میں ختم ہو جائے گی، اور پھر 1/3 جنگوں میں، اور صرف 1/3 لوگ رہ جائیں گے. تو اس وقت ہم 7 ہو گئے. 7.5 ارب کی آبادی. اور انہوں نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ 7 ہو گئے، 7,000 ہوں گے، 7 کا حصہ انہوں نے کہا تھا. تو اس وقت 7.5 ارب کی آبادی ہو گئی ہے. 5 ارب کی آبادی کم ہو جائے گی، 1/3، 2.5 ارب آبادی رہ جائے گی. تو یہ فتنہ ون ورلڈ آرڈر کے تحت آبادی کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے، آبادی کو ختم کرنا چاہتا ہے. ہم بے حیثیت مسلمان، ہمیں بے حیثیت مسلمان اپنے لوگوں کو اویئرنیس دینی ہوگی، اپنے لوگوں کو سمجھانا ہوگا، اپنے لوگوں کو بتانا ہوگا. آج دیہاتوں کے اندر لوگ نہیں جانتے کرونا کیا ہے. تو بھائی پلیز اس پہ سوچو، آپس میں لڑنا بند کرو، آپس کے اختلافات کا خاتمہ کرو، اور ایک پکے سچے مسلمان اور ایک پاکستانی ہونیت کی حیثیت سے اپنے لوگوں کے لیے کام کرو. چھوڑ دو. شکریہ. پاکستان زندہ باد.